السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ الحمدللہ شہاب بھائی کا سفر جاری ہے۔ اللہ ان کی جان کی، مال کی، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب دعا کریں ان کے لیے، ان کا سفر آسان فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو عزتیں ہو رہی ہے، ان کا استقبال ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر کتنی محبت ڈال رہا ہے۔ ہم دیکھیں، سوچیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی دیش کا افسر آنے والا ہو یا ہمارے شعبے کا کوئی افسر آنے والے ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے دین کے کام میں لگنے والے جو ذمہ دار ہو یا امیر صاحب ہو یا بڑے بزرگ ہو، انہی کے بارے میں لوگوں کے دل میں محبت آوے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کسی بھی عمل کے اوپر لوگوں کے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ یہ حافظ ہو یا عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو یا نہ ہو، کسی بھی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ لوگ ان کے پاس ہو یا نہ ہو۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، ان کی بات سن کر ہر ایک کے دلوں کے اندر محبتیں آ رہی ہے، اور ہر ایک کے دلوں کے اندر ایسا ایک شوق بڑھ رہا ہے کہ جو نسبت ہے ان کے سفر کی، وہ اللہ کے گھر کی نسبت ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا گھر یعنی حرم شریف کی نسبت ہے ان کی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری کی نسبت ہے۔ ان دونوں نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بات ڈال رہا ہے اور محبتیں ڈال رہا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے سب کچھ دے سکتا ہے، چاہے عزت کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، یا پھر اور کوئی چیز کے اعتبار سے ہو، مجمع کے اعتبار سے ہو۔ آج ہمارے اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ میں جس جماعت کے اندر لگا ہوا ہوں اور میں جس کام کے اندر لگا ہوا ہوں، اسی کام کے جو بڑے ہو انہی کی عزت ہو، انہی کی کامیابی ہو، انہی کے ساتھ مجمع ہو، دوسرے کے ساتھ کچھ نہ ہو، جو بھی ہو سب ہمارے ساتھ ہی ہو۔ ایسی بہت بڑا طبقہ سوچ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہماری سوچ غلط ہے، یہ ہماری تعلیم نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ ہماری بھی عزت ہو، اور لوگ بھی جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنتیں کرتے ہیں۔ مدرسوں کے بارے میں ہزاروں مدرسے ہیں جو ہمارے ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جن کو ہم محتمم صاحب کے نام سے پہچانتے ہیں۔ وہ اپنے ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، ٹائم پہ سوتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی رات میں سو بھی گئے، اگر لیٹ بھی سوئے یا ٹائم پہ سو گئے، لیکن ان کو جلدی سے بیدار ہو جانے کے لیے تقاضا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ تہجد میں اٹھ کر بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے سیاست کے اعتبار سے ہوں، مدرسے کے اعتبار سے بڑے ہوں، یا ہمارے دین کے کام یعنی جماعت کے اعتبار سے ہوں، جماعت کے کام کے اعتبار سے ہوں، یا کوئی اور کام ہو، درگاہ کے لائن کے سے بھی لوگ کام کرتے ہیں، ان کی بھی سوچ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے، چاہے جماعت کے ذریعے سے ہوں یا درگاہ کی لائن سے ہو، لوگ ادھر آ کر اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی فکر میں لگے، اور جو ہمارے محلوں کے اندر شراب کے اڈے چل رہے ہیں، جوا کے اڈے چل رہے ہیں، زنا کاری کے اڈے چل رہے ہیں، ایسے ماحول سے نکل کر، چاہے وہ اللہ کے راستے کے اندر جماعت کے ذریعے سے تبلیغ جماعت میں لگ کر اس سے بچنے والا بن جاوے، یا درگاہ کے اوپر جا کر اس لائن کی محنت چھوڑ کر اس میں آ کر اللہ کے دین کی بات کو سیکھنے والا بن جاوے، یا ایجوکیشن کے جو جتنے ذمہ دار ہیں، ایجوکیشن کی لائن سے محنتیں کر رہے ہیں، ان کی بھی ایک سوچ ہے۔ جن کو علم کا پتہ ہے اور دین کی سمجھ ہے، اللہ کے حکم کا جو جس کو پتہ ہے،
اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کا پتہ ہے تو ہر ایک اس لائن سے محنت کرتے ہیں، اور جن کو اس لائن کا پتہ نہیں ہے اور سمجھدار ہیں، ایسے بہت سارے بندے اور بندیاں ہیں جو ایجوکیشن کی لائن سے محنت کرتے ہیں، اور جن کو پتہ ہے علم کی لائن کا وہ بھی کرتے ہیں، ایجوکیشن کی لائن کا کام کرتے ہیں کہ چاہے ایجوکیشن سے لوگ آگے بڑھیں، ایجوکیشن کے اندر اپنے آپ کا دماغ لگاویں، تاکہ جو محلوں کے اندر حرام کاری کے ہمارے دیش کی جو دیش دوہی والا کام ہوتا ہے اس کام کے اندر جو لگنے والے ہیں وہ سارے بڑوں نے جو بھی کیا، لیکن بچوں کے اوپر ان کی توجہ ہے کہ چھوٹے بچے بڑے ہوتے ہوتے ایجوکیشن کے اندر لگ جاویں، ان کا مزاج ایجوکیشن والا بن جاوے، ان کا مزاج کاروبار والا بن جاوے، ان کا مزاج انجینئرنگ والا بن جاوے، ان کا مزاج کسی نہ کسی طریقے سے اس لائن سے بچ جاوے جو ہمارے جاہل لوگ جوا کے اڈوں کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، زناکاری میں زندگی برباد کر رہے ہیں، شرابوں کے اڈوں میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ایسے کاموں سے بچ کر کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایجوکیشن کی لائن میں آ جاویں۔ بہت سارے بندے اور بندیاں اس لائن کی محنتیں کر رہے ہیں، تو ہم سب کو بڑھاوا دے، سب کی عزت کریں، سب کے بارے میں ہم سوچ اچھی رکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی شعبے کا، کسی بھی علم کی لائن کا ہو، ایجوکیشن کی لائن کا ہو، کوئی بڑا منتری آوے تو اسی کی ایک کی عزت ہو، نہیں جو بھی اچھا کام کر رہا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارا خیال اچھا ہو، ہماری سوچ اچھی ہو، اور جو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے ہم دعائیں کریں، صدقہ کریں، ان کے لیے بھی ہم محنت کریں، جس لائن سے بھی ان کو وہاں سے نکالنے کی ہم استعداد رکھتے ہیں اس لائن کی ہم محنت کریں کہ بھائی یہ کس کا بچہ ہے، کس کا لڑکا ہے، ابھی چھوٹی عمر ہے، 15-17 سال کا ہے، 20-25 سال کا ہے، ابھی ان کے اوپر تھوڑی محنت ہو جائے گی تو یہ شراب سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا، جوا سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا، زناکاری سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا۔ تو ہم جس کا بچہ ہے یا اس کا رشتہ دار کوئی ہے اس کی جو بات کو سمجھ سکے اور اس کو سمجھا سکے، ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ہم ایسے جوا کھیلنے والے بچوں کے بارے میں فکر کریں، محنت کریں، اور ان کی بھی ہم سوچ اچھی رکھیں۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں جو جوا کھیلنے والے، شرابوں کے اندر مبتلا ہونے والے اور زناکاری کے اندر مبتلا ہونے والے، بہت سارے حضرات ایسے جو آج 2-2 گھنٹہ 1-1 گھنٹہ بیان کرتے ہیں، اللہ نے ان کو قبول کر لیا۔ اور برے خیالات ہم کسی کے لیے نہ کریں، کسی کی عیب ہمارے دل میں نہ رہے، ہر ایک کے بارے میں ہمارا دل پاک ہو، ہر ایک کو اللہ ہدایت عطا فرماوے، ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ہم سب کو جہنم سے بچ کر جنت والے کاموں میں لگنا ہے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرماوے۔ ہم سب اس لائن کی محنت کریں، اور جو شہاب بھائی سفر کر رہے ہیں ان کا یہ سفر یہی دعوت دے رہا ہے کہ حافظ، عالم، قاری، مفتی یا دیش کا، شعبے کا، یا کسی مدرسے کا، کسی اسکول کا، کسی کالج کا بڑا ذمہ دار نہیں ہے، عام آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، نارمل آدمی ہے، پھر بھی ہزاروں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بہت استقبال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ بس ان کی اور عزت عطا فرماوے، اور اس کام کے لگنے والے تمام کی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماوے، اور جو نہیں لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو ہدایت عطا فرماوے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ جوڑ عطا فرماوے، توڑ سے ہماری حفاظت فرماوے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔